جب اللہ کی ذات کسی بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتی ہے تو اس بندے کو دین کی سوجھ بوجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ضروری ہے فقہ اہل بیت کو سمجھنا اور خصوصاً اس کو گھر میں نافذ کرنا۔ ایسا ماحول اسلام یہ نہیں کہ تربیت کو اس وقت سے شروع کرے جب بچہ ماں کی گود میں آ جائے۔ اسلام اس سے پہلے اس فریضہ کو نبھانے کی شرائط کو بیان فرماتا ہے کہ بچوں کی ماں مومنہ تلاش کر۔ اگر چاہتا ہے کہ ثمرہ اور پھل محب اہل بیت ہو تو زمین زرخیز تلاش۔ جٹ بندے بیٹھے ہیں میری طرح، میرے بھائیوں کلر والی زمین نے اولاً تو اگتی نہیں ہے فصل، اگے بھی صحیح نہ تو گنا بھی ہو تو ذائقہ شور ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ اور میں نے ایک روایت پڑھی تھی کہ معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت سفر پہ جا رہے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، ایک ساتھ ساتھی بھی ہے، عرض کرتے مولا اول وقت ہے نماز کا، پڑھ لیں۔ میں تھوڑا آگے جا کے پڑھیں، آگے کے نماز پڑھی۔ عرض کرتے مولا وہاں کیوں نہیں پڑھی اول وقت جو تھا؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے وہ شور زمین تھی، کلر والی زمین شور زمین تھی، اور شوردار زمین وہ ہے جس نے ہماری ولایت کا اقرار نہیں کیا۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ، خود اندازہ لگائے۔ سبحان اللہ۔ عام زمین شور جو مقر ولایت معصوم نہیں، وہ اس لائق ہی نہیں کہ وہاں معصوم نماز پڑھیں، تو ہم ایسی گود لے لیں جو دشمن اہل بیت ہو، اس سے ابو ذر پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے اسلام نے کہا ہے مومن کفر مومن، مومن مومن کا کفر ہوتا ہے، مومنہ تلاش کر۔ اور دیکھ تاریخ میں جو بہت بڑے لوگ آئے ہیں نا، ان کے پیچھے کسی بڑی ماں کا کردار ہوتا ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں۔ تاریخ میں ایک انسان آیا جس کا نام محمد ابن ابی بکر تھا، خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا، لیکن سبحان اللہ شعور سنبھالتے ہی کہتا ہے کہ بابا جس منصب پہ فائز تھا رہے، ہم تو علی کے دروازے پہ جائیں۔ بابے کا مذہب چھوڑنا آسان نہیں، اور بابا بھی وہ کہ جو خلیفۃ المسلمین کا ٹائٹل رکھتا ہو اور لوگ اس کے کلمے پڑھ رہے ہوں، اور اب بھی پڑھ رہے ہیں اور بعد میں بھی پڑھتے رہیں گے، لیکن اسی کا بیٹا باشعور ہوتا ہے تو کہتا ہے حق علی کے ساتھ ہے۔ وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ پیچھے ایک اماں کا کردار ہے جس کا نام اسماء بنت امیس ہے۔ اگر چاہتا ہے
کہ بیٹا محمد ابن ابی بکر کی طرح یہی نعرے لگائے کہ حق علی کے ساتھ ہے تو پھر ماں بھی آسماں جیسی تلاش کر. ضروری ہے تربیت، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ جو خواتین نہیں جانتی مسائل فقہ کو، ان کے ثمرات بڑے منفی ہیں. محنت کرتا ہے شخص، مزدوری کرتا ہے، حلال کما کے لے آتا ہے، خمس بھی دیتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، گھر میں لے جاتا ہے. وہ جو سالن پکا رہی ہے، جو آٹا گوندھ رہی ہے، اس کو فقہ اہل بیت کا پتہ ہی نہیں، نجاست و طہارت کا علم ہی نہیں. اسی حلال کو گوندتے وقت نجس کر کے مولانا کی خدمت میں کھانا پیش کرتی ہے، اس سے فوراً نورانیت ختم ہو جاتی ہے. وہ قلبی تزکیہ ختم ہو جاتا ہے میرے بھائی. اور قرآن نے قسمیں کھا کھا کے بیان کیا ہے، قد افلح من زکاہا، کامیاب وہی ہوگا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. یہ جو ہوتا ہے نا ظاہری طہارت، اس کا باطن پہ بھی اثر ہوتا ہے. باوضو انسان ہوتا ہے نا میرے بھائی، فقط یہ نہیں کہ ظاہر پاک ہوتا ہے، اس کے معنوی اثرات انسان کے اندر روح پہ بھی ہوتے ہیں. تو اسی طرح اگر نجس انسان کھا بیٹھا تو روحانیت ختم ہو جاتی ہے. میں تو کبھی کبھی میرے بھائی ہیں، خدا جنہ سلامت رکھے، بہترین واعظ ہیں، اللہ اور زیادہ توفیق دے، جب مل بیٹھتے ہیں تو یہ باتیں کرتے ہیں کہ یقین کرو ہماری کوشش ہوتی ہے جو اپنا مال ہے اس کو پاک کریں، زکوٰۃ بھی دیں، خمس بھی دیں، لیکن پھر بھی دل سیاہ ہوتے جا رہے ہیں. میں آپ بیتی اپنی سنا رہا ہوں، آپ کی بات نہیں ہے. اور یقین کرو اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ جو ہمیں مشکوک ڈونگے پیش کیے جاتے ہیں نا، اور مشکوک مال سے ہماری جیبیں بھری جاتی ہیں نیاز اور فیس کے عنوان سے، انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا. کوئی مانے یا نہ مانے، میں اپنی بات کر رہا ہوں. مشکوک مال تباہ کر دیتا ہے. اور جو متیقن نجس ہو، ہاں ٹھیک ہے میرے لیے کھانا جائز ہے، میں جاتا ہوں، آپ میرے پاس آتے ہیں، میں کھانا پیش کرتا ہوں، آپ کو تحقیق میں جانے کی ضرورت نہیں. اسلام یہی کہتا ہے آپ کھائیں پئیں، لیکن اگر میں نے نجس اور حرام پیش کیا ہے، آپ کی روحانیت کو وہ تباہ کرے گا چاہے گناہ نہ بھی ہو. کیونکہ آپ جانتے نہیں ہیں نا تو گناہ تو نہیں ہے. لیکن مثال پیش کرتا ہوں، میرے بھائی گلاس ہے، پانی سمجھ کے پیتا ہوں جس کے اندر خدا نہ خواستہ شراب ہے، میں پی گیا، مجھے گناہ تو نہیں، لیکن کیا یہ مجھے نشہ بھی نہیں دے گا؟ نشہ تو دے گا. ہر چیز کا اثر وضعی ہے. جس چیز کے حرام ہونے کا مجھے پتہ نہیں، میں استعمال تو کر سکتا ہوں، لیکن روحانیت کو تباہ کر دے گا. اس لیے ضروری ہے ایسی مائیں تلاش کر جن کو فقہ اہل بیت کا علم ہو. خدا بھلا کرے ایسے لوگوں کا جنہوں نے اپنے بچیوں کے لیے بھی مدارس بنا دیے. یقین کرو آسان نہیں. میں اس وادی سے گزر رہا ہوں، توفیق الہی شامل نہ ہونا تو اس وادی میں بڑا خطرناک ہوتا ہے چلنا.
لیکن جب توفیقات الہی شامل ہو جائیں تو بڑی سی بڑی مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ اپنی ذمہ داری لی ہے، پلے صراط پہ چل رہے ہیں، بچیاں بھیج کے ان کے ساتھ تعاون کرو اور اپنے اوپر رحم کرو۔ کل یہی بچی جب تربیت یافتہ ہو کے نکلے گی، خدا زندہ و سلامت رکھے، علامہ شیخ محسن علی نجفی حفظہ اللہ واقعاً محسن علی ہے۔ میں عموماً کہتا ہوں کچھ نام بھی آسمانوں سے اترتے ہیں، اسم با مسمہ لوگ ہو جاتے ہیں۔ میں قبلہ محمد تقی شاہ صاحب کو جب دیکھتا ہوں نا تو یہی آتا ہے، بھئی نام بھی تقی ہے، عملاً بھی بہت تقی ہے۔ یہ ساری چیزیں خود بخود نہیں ہوتی۔ علامہ شہید عارف حسین الحسینی کی زیارت کرتا تھا اور ان کی روش کو دیکھتا تھا تو یقین ہو جاتا تھا واقعاً عارف حسین ہے، معرفت رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے محسن علی نجفی بھی ان لوگوں سے۔ ایک بار آئے مدرسہ میں، محبت فرمائی انہوں نے، بچیاں تھیں، درس دینے لگے، کہنے لگے میری بیٹی ہو، تم بیٹی ہونے کے ناطے سے اپنے ماں باپ کے لیے تو رحمت ہو ہی صحیح، چونکہ بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ فرمانے لگے مدرسے سے نکلو تو پورے معاشرے کے لیے رحمت بن کے جاؤ، اور خصوصاً اس صنف میں میرے بھائی جو ظلم ہو رہا ہے، آپ تو پھر بھی مدارس، مثلا مدارس کے جلسوں میں جاتے ہیں، وہاں علماء پڑھتے ہیں، آپ حقائق سے آگاہ ہیں، لیکن یہ جو صنف نساء کی تباہی ہو رہی ہے، جو مجالس پڑھنے کے لیے بھی آتی ہیں، انہوں نے بھی وہی گویوں کی کیسٹیں یاد کی ہی ہوتی ہیں اور ان کو سناتی ہیں، نہ ان کو عقیدے کا پتہ ہوتا ہے، نہ فقہ اہل بیت کا پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر معاشرے میں مدارس دینیہ اس صنف نازک کے بن جائیں اور بشرطے کے پڑھانے والے بھی ایسے ہوں جو فقہ اہل بیت کو جانتے ہوں، تو یقین کرو انقلاب آئے گا۔ یہ بیٹی کا چلنا پھرنا بھی مبلغ ہوتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، جب میں نے مدرسہ بنایا، خدا رحمت کرے وفات پا گئے، کہنے لگے او مولوی ظہور خان بڑی غلطی کر رہا ہے جو بچیوں کا مدرسہ بنا رہا ہے۔ میں نے کہا اب تو کر بیٹھا ہوں، چونکہ قبلہ محمد تقی شاہ صاحب حفظہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ کو بنانا چاہیے، تو اب تو کر بیٹھا ہوں۔ کہا تجھے پتہ ہی نہیں کیا کیا حالات ہوتے ہیں۔ کچھ مہینوں کے بعد ملے تو اشارہ کیا، میں اس وقت موٹر سائیکل پہ ہوتا تھا، میں رکا، اس بندے خدا نے اترا، خود بھی سواری پہ تھا، میرے ہاتھ چومنے لگا، میری پیشانی چومنے لگا۔ میں نے کہا خان صاحب خیر تو ہے؟ کہا میں سمجھ گیا تم حق پہ تھے، میں غلطی پہ تھا۔ میں نے کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا میرے محلے سے ایک بچی مدرسہ میں گئی ہے، محلے سے ایک بچی، اور ان کے مجھے پتہ ہے ڈش اینٹینا ان کے گھر تھا، کیبل تھی، سب کچھ گن تھا، بے حجابی تھی، نماز نام کی کوئی شے نہ تھی۔ 1 مہینے کے بعد آئی ہے گھر میں، ساری بہنوں نے چادر پہن لی ہے اور وہ ڈش اینٹینا ختم ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں میں صبح میں نماز تہجد کے لیے میں اٹھا ہوں تو ان کے گھر بھی لائٹ روشن تھی، پتہ چلا وہ نماز تہجد پڑھ رہی تھی۔ چلتا پھرتی تبلیغ کا ذریعہ ہے یہ بچی، اگر کنیز زہرا ہو، اور اس پہ ڈھیر سارا گیا۔ میں گیا وہاں پنڈی رواں ہمارا علاقہ ہے، مولانا جانتے ہیں، تارڑ برادری بچے کھاتے پیتے ہیں۔ گیا انہوں نے بڑا میرا استقبال کیا، پیار کیا۔ ان میں سے ایک جو بڑا کپڑوں کے لحاظ سے مشخص تھا نا، بڑا ہی چودھری تارڑ صاحب، وہ تو جھک گیا نا، مجھ پہ قربان ہونے لگا۔
اتنا اس نے اچھا رویہ کہ میں بول اٹھا بھائی خیر تو ہے، یہ بھی تو آپ کے بھائی ہیں، میرے ساتھی ہیں، حج پہ گئے ہیں، یاری ہے، لیکن آپ صدقے قربان ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو ہمارے اعجاز تارڑ صاحب کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے کون ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا یہ فلاں ڈی ایس پی صاحب ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، اور ان کی بیٹی کوئی 2-3 مہینے سے آپ کے مدرسہ میں داخل ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا پھر ٹھیک ہے اور بھی تو ہیں لیکن یہ بہت قربان ہو رہے ہیں، وجہ؟ وہ کہنے لگے مولانا میں گھر آیا ہوں نا کراچی سے، تو میری بیٹی نے کہا ہے بابا جی استاد بزرگوار نے کہا ہے کہ رشوت لینا حرام ہے، بابا ہم روزے رکھ لیں گی، بھوک کو برداشت کر لیں گی، لیکن خدا را رشوت کا 1 ٹکا ہمارے گھر میں نہ دیا۔ تو میں نے سوچا اگر 1 مہینہ 2 مہینے بیٹی میں اتنا انقلاب آ جاتا ہے تو جب زیادہ مدت رہے گی تو خدا را اپنے اوپر رحم کرو، اپنے گھروں پہ رحم کرو، اپنی بچیوں پہ رحم کرو، بھیجو مدارس میں تاکہ فقہ اہل بیت کو پڑھے، حرام حلال کا پتہ چلے۔ اسی طرح زندگی جس طرح خود گزار دی ہے، خدا را اپنی اولاد کے بارے میں سوچے۔ سید الانبیاء نے جب دیکھا نا مدینے کی گلیوں میں بچوں کو، تو حضرت کی نگاہ آج کی امت کے بچوں پہ جا پڑی، فرمایا ویل لأولاد آخر الزمان، افسوس آخر زمان کے جو بچے آئیں گے اور ان کی جہنم کا سبب ان کے ماں باپ بنے۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا امن آبائہم مشرکین والکافرین، یا حضرت وہ ماں باپ کافر اور مشرک ہوں گے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، بل من آبائہم المؤمنین، وہ مومن ماں باپ ہوں گے جو اپنی اولاد کی جہنم کا سبب بنیں گے۔ مولا وہ کس طرح؟ فرمایا رضو بعرض یسیر من الدنیا ولا يعلمونهم الفرائض، دنیا کے چند ٹکوں پہ راضی ہو جائیں گے لیکن اپنی اولاد کو حرام اور حلال نہیں سکھائیں گے۔ نہیں چلتا، بڑے بڑے افسر بن کے آ جاتے ہیں، آج بات تک کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے گھروں میں ایسا ماحول۔ میں نے پہلے آیت پڑھی ہے، قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ ایسا ماحول گھروں میں تیار کرو کہ خود بھی جہنم سے بچ سکو، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچا سکو۔ ضروری ہے، یہی میرا پیغام تھا، یہی میری گزارش تھی، یہی میری منت اور سماجت سی آپ لوگوں سے۔ ضرور بھیجو، کم از کم یہ شارٹ کورس ضرور کراؤ۔ اور یہ شارٹ کورس دیکھنے میں شارٹ کورس ہوتا ہے لیکن یہ لانگ کورس ہوتا ہے، پوری زندگی کا خط انسان اس میں معین کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے چند سال پہلے رحیم یار خان سے ایک شخص آیا 3 بچیاں لے کر ہمارے ادھر مدرسے میں۔ میں نے کہا بندے خدا تو ادھر کوئی مدرسہ نہیں؟ رحیم یار خان سے، اور خود کراچی میں ملازم تھا، 1 مہینے کے لیے چھٹی لے کے آیا کہ میں بھی یہیں رہوں۔ کہنے لگا مولانا میں نے پورا 1 سال ریسرچ کی ہے کہ میں بیٹیوں کو بھیجوں کس مدرسہ میں۔ اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ یہاں میں لے کے آ گیا، اور تینوں بیٹیاں ایف ایس سی کی سٹوڈنٹ تھیں۔ آتے ہوئے تو پریشان کہ زندان میں بابا نے ڈال دیا، لیکن یقین کرو 1 مہینہ ختم ہوا، میں نے آخری درس دینے لگا تو ایک بیٹی کی تھی، حاجی اجازت ہے میں بھی کچھ کہوں؟ کہ بسم اللہ کہو۔ بیٹی نے کھڑے ہو کے کہا آغا جی مجھے اس 1 مہینہ میں آ کے پتہ چلا ہے کہ میں نے یہ 12 سال سکولوں اور کالجوں میں ضائع کیے ہیں۔
کاش میں پہلے دینی نکالوا مر جاتی. گھاٹا کوئی نہیں، دنیاوی طور پہ بھی گھاٹا کوئی نہیں، دینی طور پہ بھی گھاٹا کوئی نہیں. اگر انسان تقوی الہی کو ہاتھ میں رکھے نا، متقی بھوکے نہیں مرتے. صاحبان تو آپ دیکھ لیں، اپنے بزرگ علماء کو دیکھیں جنہوں نے حق کھل کے بتایا، پردے نہیں دیے. جہاں چند بدبختوں نے بکواسات کیے، وہاں ہزاروں آپ جیسے ان پہ صلواتیں بھی پڑھتے ہیں. اور دنیا کی بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے میرے بھائی. میں آپ عموماً کہتا ہوں کہ میں آیا تھا ایران سے، میں نے بائیسیکل لیا تھا پرانا، نئے کی بھی میری ضرورت نہیں تھی، 330 روپے کا، مجھے آج بھی یاد ہے. لیکن آج وہی میں ہوں، پتہ نہیں بتاتا کتنے لاکھ کی گاڑی ہے. اس خالق نے دیا ہے. اور حلفاً کہتا ہوں کبھی دین پہ پردہ بھی نہیں ڈالا اور جھوٹ بولنے کی بھی کوشش نہیں کی. جو سچ سمجھے، ہاں میری سمجھ میں غلطی ہو سکتی ہے، میں جس کو صحیح سمجھا ہوں وہ چیز خطا ہو سکتی ہے، لیکن ہمدن جھوٹ نہیں بولا. لیکن اس خالق نے رزق دیا ہے، دے رہا ہے. اور فرضاً نہ بھی ہو یہ مالی ریل پیل، مشکل سے ہی وقت گزر جائے لیکن حق پہ گزر جائے. ابو ذر بھی تو گزار گیا، سلیمان فارسی بھی تو گزار گیا، لیکن آج بھی ہم فخر سے کہتے ہیں کہ سید الانبیاء نے کہا تھا ایک 10ویں درجے پہ ہے، دوسرا 9ویں درجے پہ ہے، اوپر درجہ ہی کوئی نہیں. اس لیے کوئی گھاٹا نہیں ہے. کوشش کرو، اولاد پہ رحم کرو، اپنے اوپر بھی رحم کرو. اور اگر ہم یہ کوشش کرنے ہماری بچیاں دین پڑھ جائیں، یقین کرو معاشرہ جنت نظیر بن جائے گا. یہی میرا میں یہی عرض کرتا ہوں کہ اب کربلا میں بھی دیکھیں نا، جہاں مردوں کا کردار ہے وہاں خواتین کا بھی تو ہے. ٹھیک ہے کہ جب تک امام زندہ ہے مظلوم کربلا سارے فرائض کو وہی نبھا رہے ہیں، لیکن ویر کی شہادت کے بعد وہ سارے فرائض کبریٰ. یتیموں کو بھی سنبھالا، بیواؤں کو بھی سہارا دیا. خدا غریق رحمت کرے علامہ صفدر حسین صاحب کو، فرماتے تھے کہ ایک تو دشمن زینب کو نہیں رونے دیتا تھا نا، جب بیویاں روتی تھی تو تازیانے لگتے تھے. دوسرا یہ بھی تھا کہ زینب چونکہ قافلہ کی سردار تھی اور رئیس تھی، جب زینب کبریٰ روتی تھی نا تو ساری مستورات روتی تھی، بچے یتیم روتے تھے. زینب چھپ چھپ کے اپنے ویر پہ روتی تھی. اس دن کھل کے روئی جس دن آئی شام کو فتح کر کے اپنے نانے کی زری پہ اور آگے یہی کہا، نانا میں حسین کا پرسہ دینے کے لیے آئی ہوں، نانا اگر یہ غیر محرم نہ ہوتے میں اپنی پوچھ سے کرتا ہٹا کے اور تجھے دکھاتی اور تیری امت نے کیا کیا ظلم کیا ہے.